إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدحنون. إنه لقرآن كريم. یقینی بات جو کچھ تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون جو انتہائی محفوظ جگہ پر کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون اتنی محفوظ لوح محفوظ میں ہے کہ انتہائی مقرب اور مطہر فرشتے ہی ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں.
تنزیل من رب العالمین، یقین جانو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، او دنیا والو تم اتنی عظیم اللہ کی کلام اور اللہ کی بات سے کیوں اعراض کر رہے ہو، اس سے سستی اور کوتاہی کیوں برت رہے ہو؟ محترم سامعین حضرات، تمام شخصیات ان کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض کی شان مرتبہ مقام معاشرے میں بہت اعلیٰ ہوتا ہے، کسی کا متوسط اور کسی کا ادنا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے شخصیات ان کا مرتبہ اور مقام ایک جیسا نہیں، اسی طرح ان کی کلام، ان کی گفتگو، ان کی بات کا درجہ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک عامی آدمی اس کا مرتبہ اور ہے، ایک بہت پڑھا لکھا اس کا مرتبہ اور ہے، ایک ادنا عہدے پر کام کرنے والا اس کی شان اور ہے، ایک بہت بڑے عہدے پر کام کرنے والا اس کا مقام اور ہے۔ یقیناً جیسے ان شخصیات ان کی شان مقام مختلف ہے، ان کی بات بھی اسی طرح مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح شخصیات کا وزن ہوتا ہے، ان کی کلام کا بھی وزن ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب، اس کے متعلق کچھ گفتگو ہماری ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ ادب کے لائق، عزت احترام کے لائق وہ خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ادب، مرتبہ اور مقام سب سے فائق اور زیادہ ہے، اسی طرح اس کی کلام، اس کی بات کا مرتبہ مقام بھی سب کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آداب کے بارے میں ہمارے کئی خطبات جاری تھے، اس سلسلہ میں آج یہ آخری خطبہ شاید ہوگا۔ آج کے خطبہ میں قرآن کا ادب، قرآن کا مرتبہ، مقام اور شان، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی کہ جیسے اللہ کی ذات کا ادب سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہے، اسی طرح اس کی کلام قرآن مجید، اس کا ادب، مرتبہ اور مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ آداب کے بارے میں 7 یا 8 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس پر صحیح معنوں کے اندر ایمان رکھا جائے، ایمان لایا جائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، لوگوں اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اسی طرح اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ سب سے پہلا قرآن کا ادب قرآن کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ قرآن کو ماننے کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ یہ کتاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور کس کے کسی ایک لفظ کا بھی تغیر و تبدل نہیں۔ قیامت تک یہ کتاب اسی طرح
محفوظ رہے گی اور کامیابی کے لیے اب یہی کتاب ہے، اسی پر عمل کریں گے تو انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کا دوسرا ادب کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20، کہ جتنا تمہیں آسان ہو، جتنا تم پڑھ سکو اتنا قرآن پڑھا کرو۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا ادب یہ نہیں کہ غلافوں کے اندر لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیا جائے، سال ہر سال اس کو بھی پڑھنے والا نہ ہو، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے۔ آج تقریباً ہمارے ہر گھر کے اندر 5-5 7 قرآن مختلف اندازوں کے پڑھے ہیں، کوئی چھوٹے سائز کا، کوئی بڑے سائز کا، کوئی 2 کلر میں، کوئی 4 کلر میں، مختلف غلافوں کے اندر بھی لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیچارے دکھتے ہی رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو شاید موقع مل جائے، ورنہ باقی 11 مہینے وہ اسی طرح الماریوں کے اندر اور محفوظ جگہ پر محفوظ رہتے ہیں۔ تو قرآن کا دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا۔ پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پڑھنے کے آداب میں سے پہلا ادب تو یہ کہ باوضو حالت میں قرآن کو پڑھا جائے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستہ میں تھے، ایک صحابی گزرے، انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ کا وضو نہ تھا اور پانی بھی موجود نہ تھا، آپ نے دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کر تیمم کیا اور تیمم کر کے پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ حالانکہ سلام کا جواب یہ قرآن نہیں تھا، اور کسی کے نزدیک بھی یہ وضو کے بغیر اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، سلام کے لیے وضو کوئی شرط نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی باوضو حالت میں دیا۔ تو قرآن اس کا کیسے آپ کا اہتمام ہوگا؟ دوسرا قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے۔ تعوذ مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ڈائریکٹ قرآن کو شروع نہ کریں، پہلے تعوذ پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن کو شروع کریں تو اللہ کی پناہ شیطان مردود سے طلب کر لیا کریں، اللہ سے طلب کریں یا اللہ یہ شیطان کی شر سے، اس کے وسواس اور خیالات مجھے محفوظ رکھیں۔ اس لیے کہ قرآن جو رشد و ہدایت کی کتاب ہے، شیطان پورا جتن کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف نہ آئے، اگر آ جائے تو طرح طرح کے وسواس اور خیالات ڈال کر انسان کو دوسری طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کے شروع میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، تاکہ شیطان ایسے خیالات، ایسی بتاختیں، طرح طرح کے خیالات وہ ہمیں نہ ڈال سکے اور ہم صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سکون سے پڑھا جائے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، پیغمبر کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے جب قرآن پڑھنا تو ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر، فر کر کے پڑھتے جانا، کہ سوائے یعلمون اور تعلمون کے کوئی لفظ سمجھ نہ آئے کہ یہ قرآن کی تلاوت کا ادب نہیں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا مقصد کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو سمجھ آئے کہ یہ کیا کلام پڑھی جا رہی ہے۔
تو یہ 3-4 چیزیں مد نظر رکھی جائیں تو یہ ہوگی قرآن کو کی تلاوت۔ تیسرا قرآن کا ادب کہ قرآن کو انتہائی خوبصورت آواز کے اندر پڑھا جائے۔ اپنی طرف سے جتنا بھی آپ بنا سوار کر اچھے انداز میں آسان انداز میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو اس انداز میں پڑھیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 14 سے 71 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو قرآن کو اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہ ہونے کا معنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، تو جو خوبصورت انداز میں ادا نہیں کرتا وہ ہمارے طریقے کو چھوڑ کر کے اور طریقہ اپنائے ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے خوبصورت انداز میں، خوبصورت انداز کا بنیادی مقصد کہ حد الامکان کوشش کی جائے کہ قرآن کو اس کے مخارج سے ادا کیا جائے۔ کچھ حروف تہجی ایسے ہیں کہ جو آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں، مثلا سین اور صاد ہے اور ضاد اور ضا ہے، اسی طرح اور کچھ حروف ہیں، اگر ان کا فرق نہ کیا جائے تو معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ اگر بہت بڑے امکاری نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ محنت کر کے یہ تو فرق ہو کہ ہم کون سا لفظ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ گڑبڑ کر کے پڑھتے جانا یہ طریقہ درست نہیں۔ قرآن میں جہاں نبی کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے وہاں یہ بھی فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ عظیم پیغمبر ان کے اندر بھیجا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے۔ حالانکہ جو آپ کے مخاطب تھے صحابہ کرام وہ عربی دان تھے، آپ خود بھی ان کو کہتے کہ آپ اپنے انداز میں قرآن پڑھیں، آپ پڑھ کر سناتے کہ اس کی تلاوت ایسے کر دیں گے، فلاں لفظ کی ادائیگی ایسے ہے، گویا کہ آپ نے قرآن پڑھنا بھی اپنے منہ کو سکھلایا ہے، جیسے مان اور مفہوم سکھلایا اسی طرح اس کی تلاوت بھی سکھلائی تھی۔ اس لیے قرآن کو ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ قرآن کے آداب میں سے۔ چوتھا قرآن کا ادب کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سامعین سننے والے بڑی توجہ سے اس کو سنیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، توجہ کرو، وَأَنصِتُوا خود بھی خاموش ہو جاؤ، کان بھی لگانا، توجہ بھی کرنی، وَأَنصِتُوا خود بھی خاموش ہو۔ اگر یہ کام کرو گے تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر امید ہے کہ اللہ کا رحم تو پر آئے گا۔ اگر شور مچاؤ، اپنے موبائل میں لگے رہو، اپنے گپوں میں لگے رہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی، کوئی توجہ نہیں، نہ خود خاموش ہے نہ کہ توجہ ہے، وہ اللہ کے رحم کی امید مت رکھو، اللہ کا رحم تبھی ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اس کا سننا، خاموش رہنا، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے۔ اسی طرح قرآن کے آداب میں سے کہ جب تک انسان متوجہ ہے، حضور قلب ہے، اس وقت قرآن کو پڑھے۔ جب طبیعت کے اندر بوجھ ہے، اکساہٹ ہے، دل نہیں چاہتا، پھر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، دھکے کے ساتھ جبر کے ساتھ قرآن نہ پڑھا جائے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 5060 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن ما تلفتم قلوبکم، قرآن کو اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے دل حاضر ہیں، متوجہ ہیں، دلوں کا اندر چاہت ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، لیکن جب دلوں کا اندر اکتاہٹ آ جائے، دل نہ چاہیں کہ بوجھ محسوس کریں، پھر قرآن کو بند کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر جبرن قرآن کو مت پڑھو۔
تو ثابت ہوا کہ قرآن کو کے آداب میں سے یہ بھی کہ پوری توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے اندر دل لگا کر پڑھنا ہے. جب توجہ نہ رہے تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. قرآن کے آداب میں سے 5واں ادب قرآن کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. قرآن کا جو حصہ سنے پڑھے اس کے اوپر عمل کرنا. چنانچہ سورہ انعام کے آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے، انتہائی بابرکت کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اب بابرکت کا مطلب یہ نہیں کہ غلاموں میں لپیٹ کر رکھے کو، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، یعنی اس پر عمل بھی کرو. تو قرآن کا بابرکت ہونا تو اسی وقت پیدا مند ہوگا جب اس قرآن کو عملی طور پر بھی اپنایا جائے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے بارے میں جو توجہ نہیں کرتے تو میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کبھی انہوں نے اللہ کے کلام پر غور و فکر نہیں کیا، یا انہوں نے اپنے دل پر کفر اور تالے لگا رکھے ہیں. اتنی عظیم کتاب کا بھی اثر ان پر نہیں ہوتا. یہ تالے کن کے ہوں گے جو قرآن کی فہم میں حاصل نہیں کرتے، نہ اس کا معنی، نہ اس کا مفہوم، نہ اس پر عمل. گویا کہ انہوں نے اپنے دلوں پر تالے لگا رکھے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دو ہی وجہ ہے کہ یا تو انہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ام علی قلوب اقفالھا، یا دلوں پر ویسے تالے لگے ہوئے. تو قرآن سے فیض یاب ہونے کے لیے ان تالوں اور کفر کو توڑو، دلوں کو کھولو قرآن کے لیے. صرف رسمی طور پر قرآن کو بڑی عزت احترام سے اٹھا کر چوم کر رکھ لیا، دائیں بائیں رخسار کے ساتھ لگا دیا، عملی زندگی سے یکسر مختلف ہو، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے. تو قرآن کے آداب میں سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جس طرح کہ سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن جو قرآن کو چھوڑے ہوئے، انحراف کیے ہوئے، عملی زندگی پر قرآن کو نہ اپنایا، ان کے بارے میں خود رسول یہ گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پیغمبر اللہ کے دربار میں یہ شہادت دیں گے کہ یا اللہ تیرا قرآن میں نے ان کو سنایا لیکن قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب پیغمبر جب ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں کہ ان بد نصیبوں نے قرآن کی طرف کبھی توجہ نہ کی، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قرآن کے آداب میں سے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. قرآن کا چھٹا ادب کہ قرآن کو ادب و احترام سے اٹھانا اور ادب و احترام سے رکھنا. یہ کہ دنیاوی کتاب والا اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے کہ ایک ہاتھ میں کونے سے پکڑ کر لٹکا کر دائیں رکھ دیا، بائیں رکھ دیا، سیدھا رکھا ہے، الٹا رکھا ہے، یہ کوئی خیال نہ ہو. جس طرح یہ اللہ کے کلام تمام کلاموں سے فائق ہے تو ظاہری طور پر اس کو فائق کر کے اس کے اوپر کوئی اور چیز نہ آئی. یہ اللہ کی کلام ہے، اس کے اوپر کوئی اور کتاب کتنے بھی کسی عظیم آدمی کی لکھی ہوئی ہے لیکن قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح اس کو اٹھانے کا اور اس کو رکھنے کا یہ بھی ایک اچھا انداز طریقہ ہو. کچھ معاشرتی آداب بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، قرآن اس کو نیچے رکھ دینا، اس طرح بے ڈنگا سا رکھ دینا، اس کو بے ادبی سمجھی جاتی ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہودیوں کے مدرسہ بیت المدراس میں گئے. یہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا بیت المدراس. ان کو بات کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. باتوں کے اندر ان کی تورات کا تذکرہ ہوا کہ یہ بات تو ہماری تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، لاؤ اٹھا کر میں تمہیں دکھلاؤں. تورات لائی گئی تو یہودیوں نے جو آپ کو بیٹھنے کے لیے تکیہ دیا ہوا تھا، پیچھے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ، آپ نے وہ تکیہ آگے رکھا اور اس تورات کو اس کے اوپر رکھا.
تکیہ آپ نے آگے رکھ کر تکیے کے اوپر تورات کو رکھا، حالانکہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تورات اور انجیل کا تو بہت ساری تحریف ہے، تحریف ہونے کے باوجود، اور آپ کو بھی پتا ہے اس سے تحریف کی ہوئی ہے، اس سے تبدیلیاں کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ وہ تھا جو منزل من اللہ ہے۔ تحریف کا معنی یہ تو نہیں کہ بان تو آج ساری تبدیل کی ہے، کچھ نہ کچھ تو آیات وہ تھی جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس کے باوجود آپ نے ادب و احترام کر کے اس کو تکیے کے اوپر رکھا۔ یہ قرآن کا ادب و احترام، یہ تو تورات تھی، تو قرآن کے کیا شان مرتبہ اور مقام ہے، اس کو بھی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کے آداب میں سے اس کی جلد بندی، اس کے اوراق کا خیال رکھنا۔ اب آپ قرآن مسجد کے قرآن دیکھ لیں تو اس کا کسی کا ایک گتا نہیں ہے، کسی کا دونوں گتے نہیں، کسی کے پہلے پارے کے 4 5 7 صفحات نہیں ہے، کبھی آخری نہیں، اور ہر چوتھے دن ابھر کے کم ہوتے جاتے ہیں، بچے اٹھاتے ہیں، پھٹتے پھاڑ دیتے ہیں، وہ اسی طرح جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک پارا شروع کا ایک پارا آخر کا نہیں، تو ہم اس کو سمجھتے کہ اب یہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ اگر تمام کو یہ سوچ اور فکر نہیں ہوتی تو کم از کم ہر جگہ کے 1 2 نوجوانوں کو یہ اپنے ذمے لینا چاہیے کہ کم از کم مہینے کے اندر 2 گھنٹے نکال لیں قرآن کے لیے، پورے مہینے کے اندر کسی ایک دن 2 گھنٹے نکالیں، تمام قرآن چیک کریں، اگر ان کے بھی اوراق پھٹے ہوئے ہیں، جلد ان کی اکھڑی ہوئی ہے، ان کو درست کروا دیں۔ اسی طرح قرآن کے غلاف یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ بعض قرآن کے غلاف دیکھیں گے کہ سال ہر سال کے میلے کو چہرے، انتہائی ان کے تیل لگا ہوا ہے، مٹی گرد و غبار سے ہٹے ہوئے اور اسی طرح چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی کو یہ سوچ نہیں آتی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اس کا ادب ہے۔ چلو اگر کسی نوجوان کو نہیں تو کسی مائی بہن کو یہ سوچ اور فکر کر لینی چاہیے کہ 2 4 مہینے کے بعد کسی بچے کو بھیج کر جتنے مسجد کے قرآن ہیں ان کے غلاف منگوا کر ان کو دھو کر واپس بھیج دیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کی کتاب کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ادب کی وجہ سے ایک معمولی قسم کا جو ظاہری طور پر بڑا عامی سا عمل نظر آتا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے نجات کر دی۔ اور وقت نہیں ہے کہ وہ واقعات سنایا جائے کہ قرآن کے ادب کے کیسے کیسے ہمارے اثرات کے واقعات موجود ہیں۔ بہرحال قرآن کے آداب میں سے اس کو اٹھانے کا، اس کو رکھنے کا، الماریوں کو ترتیب دینے کا، اس کے پھٹے ہوئے اوراق کا، ان تمام کا ادب و احترام کرنا اور ان کو اچھی محفوظ جگہ پر ان کو پہنچانا، یہ تمام کے تمام آداب ہیں۔ قرآن کے آداب میں سے یہ بھی کہ حامل قرآن کے جو حافظ ہیں، قرآن کے جو قاری ہیں، ان کی عزت احترام کی ہو، یہ قرآن کا ادب ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ عامی لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر دیکھیں، ایک پرائمری پاس ہے، ایک نے پی ایچ ڈی کی ہے، کیا دونوں کا مرتبہ ایک ہوگا؟ دونوں کی عزت احترام ایک ہوتی ہے؟ جو پی ایچ ڈی کی ہے اس کی کیوں عزت ہے؟ معاشرے کے اندر اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بات کی بڑی حیثیت ہے، حالانکہ وہ پی ایچ ڈی کو ڈگری جیب میں نہیں ڈالے گی، ہاتھ میں نہیں اٹھائے گے پھرتا، وہ ڈگری اس کے گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر وہ پی ایچ ڈی جو کرنے کا علم ہے، اس علم کی وجہ سے اس کی عزت اور احترام ہے۔ اگر کسی نے دنیاوی علم ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، تو اس کی معاشرے کا اتنی عزت ہے کہ جس نے اللہ کی پوری کتاب سینے میں محفوظ کر لی، اس کی کوئی عزت احترام نہیں۔ اس سے بڑا جیسے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت اور مرتبہ مقام نہیں، جس کے سینے کا جو قرآن ہے اس سے بڑھ کر فضیلت اور مرتبہ مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 673 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت کرانے کے اصول اور قانون آپ نے بیان فرمائے
کہ تمہارا امام کون بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یؤمکم اقرأکم لکتاب اللہ، سب سے پہلی شرط امامت کی آپ نے یہ بیان کی کہ امام وہ بنے، قوم کا رہنما وہ بنے جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے۔ سب سے پہلی شرط کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا۔ امامت بھی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ بھی معمولی درجہ نہیں ہے۔ پیچھے بے شمار دوڑتوں والے چودھری وہ پیچھے والے امام کے اشاروں پر ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہتا سب جھک جاؤ، اللہ اکبر کہتا سارے کھڑے ہو جاؤ۔ امام بھول کر کھڑا ہو گیا، لقمہ نہیں لیا تو سب کو حکم ہے تمام چودھری مردوں والے زمینوں والے کھڑے ہو جائے۔ امام کی شان ہے۔ امامت کی شرطوں میں آپ نے بیان کیا کہ جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا جاننے والا وہ امام بنے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1353 جنگ احد کے اندر آپ جانتے کہ بہت سارے صحابہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ تو جگہ بڑی سخت تھی جہاں قبریں کھودنا بڑی مشکل تھی۔ ایک بڑی جماعت صحابہ کی شہید ہو گئی ہے اور بہت سارے زخمی حالت میں ہیں، بڑی پریشانی اور تنگی والا معاملہ ہے، اور پھر دوبارہ دشمنوں کا پھر پلٹ کر حملے کرنے کی افواہیں پہنچ رہی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک قبر کے اندر 2 یا 3 صحابہ کو دفن کر دو، ایک قبر کے اندر 2 3 کو۔ پھر آپ کیا فرماتے؟ قبر کے کنارے پر آپ خود کھڑے ہوتے اور پوچھتے ایہم اکثر احسن للقرآن، اس قبر کے اندر یہ 2 یا 3 کو اتارنا ہے، ان میں سے زیادہ قرآن تک کو یاد تھا؟ صحابہ کرام بتلاتے اللہ کی طرف فلاں کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ فرماتے پہلے اس کو اتارو اور قبلے کی طرف کو اتارو۔ وجہ اس لیے کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے لحد کے اندر جو اس کو پہلے اتارو اس کو آگے مقدم رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حالانکہ عقلی طور پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان فوت ہو گیا جو قرآن کا سینے کے اندر وہ ختم ہو گیا، اب وہ برابر ہونے چاہیے۔ جن کو پیچھے رکھا وہ بھی تو صحابہ ہی تھے، وہ بھی بڑی شان والے تھے، لیکن مقدم اس کو رکھا جو قرآن کے اندر جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ ثابت ہوا کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کے سینے کے اندر ہے وہ فوت ہونے کے بعد بھی مقدم ہے، زندگی کے اندر بھی مقدم ہے۔ اس لیے جو قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، اس کا عالم ہے، اس کی شان اور مقام جب وہ زیادہ حقدار ہے کہ باقی تمام لوگوں کی عزت و شان اور مقام کو زیادہ دیا جائے۔ لیکن ہماری امت کی یہ بدبختی ہے کہ سب سے زیادہ گھٹیا درجہ ہم انہی لوگوں کے ذمہ کرتے ہیں۔ ہم ان کو ایک ملازمت کا درجہ دیا، زبانی طور پر جو مرضی کہیں لیکن عملی طور پر یہ ایک ملازم کی حیثیت ہے۔ جس کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا وہ بھی قاری پر اور حافظ پر روز بانے والا۔ میرا ایک شاگرد نے مجھے واقعہ سنایا، ابھی بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، کہتا ہے کہ ایک جگہ میں جمعے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا، وہاں بھی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، لوگ اگر پسند کریں گے تو ٹھیک ہے۔ میں نے جمعہ پڑھایا تو تمام جو مسجد کی جو متولی تھے اور انجمن کی اکٹھی ہوگی، مجھے تعارف کرایا یہ ہمارا صدر ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ خزانچی ہے، یہ فلان یہ فلان۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ میں نے جمعہ پڑھایا تھے، کسی نے مجھے پاس کرنا ہے؟ ان میں دیکھ کہنے لگا کہ انہوں نے کرنا ہے، یہ ماشاءاللہ صدر ہے، نائب صدر ہے، یہ خزانچی یہ فلان ہے، یہ فلان، انہوں نے پاس کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی درس نظامی کسی نے کیا؟ درس نظامی کیا؟ کہتے نہیں جی ہم نے تو نہیں کیا۔ تم میں سے کوئی حافظ قرآن ہے؟ نہیں جی ہم نے حافظ قرآن تو نہیں کیا۔ ترجمہ کس نے پورا پڑھا ہے جی؟ نہیں پڑھا جی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، کسی اسکول ٹیچر کا اگر انٹرویو لاؤ تو بڑے قسم کے پروفیسر لیتے ہیں جو سے کئی گنا زیادہ تعلیم والے ہوں۔ کسی ڈاکٹر کا انٹرویو لینا تو بڑے باہر ڈاکٹر کا انٹرویو لیتے ہیں، تو تم میرے ایک عالم کا انٹرویو لینے کے لیے ان پڑھے بیٹھے ہو جن کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا اور ترجمہ بھی نہیں آتا، تم کیا میرا انٹرویو لو گے؟ تمہیں کیا پتا کہ میں حدیث صحیح پڑھی ہے صحیح پڑھی ہے، ترجمہ اس کا صحیح کیا غلط کیا، کیا تم میرا انٹرویو لو گے؟ ہمارا حال تو یہ بنا ہوا ہے
اور ابھی بھی وہ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جنہوں اور عثمان غنی ان کا نام بڑے خطیب ہماری جماعت کے، بہرحال ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن جو حامل قرآن ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے قاری قرآن ہیں، عالم قرآن ہیں، اس کی ایک مرتبہ اور مقام اور حیثیت ہے. اس کو صرف روپے کے عبد نہ دیتے ہیں، ہم روپے کو دیکھتے ہیں، کسی کی شخصیت اور اس کے علم کو نہیں دیکھتے. بہرحال قرآن کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کا حفظ رکھتا ہے، قرآن کا ضبط رکھتا ہے، اس کی شان اور مرتبہ، اس کی عزت احترام کیا جائے. آپ کو چیز جو قرآن کے آداب میں سے کہ قرآن میں سے غلط مفہوم نکالنا، بے تکے مفہوم نکالنا، یہ قرآن کی بے ادبی و گستاخی ہے. جیسے قرآن کا ادب کرنا لازمی ہے، تو وہ کام جس کی وجہ سے بے ادبی و گستاخی ہو تو بچنا بھی لازمی ہے. مثلا قرآن کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جانا، ان کی گریز کرنا. حروف مقطعات یہ مشابہ متشابہات میں سے ہیں. قرآن کے اندر جو اللہ کی صفات ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ. اب اللہ کے لیے صرف ید ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. اب اس کی گریز کرنا کہ بعد میں تو کہہ دیا کہ ہاتھ سے مراد جیسے ہمارا ہاتھ ہے 5 انگلیاں، ایک ناقاب انگوٹھا اسی طرح حرکت کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے بھی ید ہے. بعض یہ تشبیہ دے دی ہے، اس کو کہتے ہیں مشبہہ، یہ بھی گمراہ ہو گئے. ایک گروہ معطلہ جنہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ کا کوئی ذات نہیں ہے، نہ اللہ کا ہاتھ ہے، نہ اللہ کا پاؤں ہے، نہ اللہ کا فلاں ہے، ان کو کہتے ہیں معطلہ، وہ بھی گمراہ ہو گئی. اور ایک گروہ ہوا یہ معوّلہ تعویلیں کرتا ہے. کیسے تعویلیں؟ کہتے ہیں کہ ید سے مراد اللہ کی قوت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک کا معنی بابرکت ہے کہ جس کے اندر تمام ملکوں کی قوت اور طاقت اور اختیار ہے. یہ تعویل ہے. لیکن اہل سنت کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے جو اللہ کے اسماء و صفات آئی ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے، نہ ان کی تشبیہ دی جائے، نہ ان کی تعویل کی جائے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بشان، جیسے اس کی شان کو لائق. انکار نہیں کرنا، لیکن یہ ماننا کہ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے اسی طرح اس کا ید ہے. اسی طرح اللہ کا رزق، اللہ کا فضل، یہ تمام صفات ثابت ہیں. جو ثابت ہے ان کو اسی طرح ماننے کی لازم ہے. اسی طرح قرآن کی بے ادبی میں سے یہ بھی کہ قرآن کو یہ کہنا کہ یہ اب فرسودہ سی کتاب ہے، 1400 سال پہلے کے قوانین ہیں، یہ ایک عربوں کے جانگلی لوگ اور ان کے بدو لوگوں کے لیے تھے. آج کے مہذب معاشرے کے اندر یہ قرآن کے قانون نہیں چل سکتے. یہ قرآن کے انتہا درجے کی بے ادبی و گستاخی ہے. کسی ایک قانون کے بارے میں کہہ دیں کہ ساروں کے بارے میں کہہ دیں، یہ برابری ہے. اسی طرح قرآن کی بے ادبی و گستاخی یہ بھی کہ اس کی لفظی یا معنی تحریر کرنا، ایسی اس کے معنی کرنا کہ جو نہ کسی صحابی نے کیا نہ کسی تابعی نے، اپنی طرف سے نئے نئے معنی نکالنا، جس طرح کہ آج کے مستشرقین کرتے ہیں. کئی ان کا مولانا کے بجائے ان کو مسٹر کہنا چاہیے. کئی ایسے مسٹر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں لیکن قرآن کے ایسے معنی نکالتے ہیں، ایسی نئی نئی چیزیں اس میں دلال کرتے ہیں جو صحابہ تابعین اور سلف میں سے کسی نے بھی نہیں نکالا، اور ایسے غلط قسم کے مفہوم نکال کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ قرآن کے انتہا درجے کی بے ادبی اور گستاخی. اسی طرح قرآن کو کفن کے اوپر قرآنی آیات لکھنا، یا کفن کے اندر قرآن کوئی ایک پارا رکھ دیا، کچھ صورتیں یاسین رکھ دی، فلاں صورت رکھ دی، کفن کے اندر رکھنا دفن کرتے، یا کفن کے اوپر قرآن کی آیات لکھنا، یا ایسی چادر کفن کے اوپر ڈال کر دفن کر دینا جس پر قرآنی آیات لکھی ہے. یہ قرآن کی بے ادبی ہے. اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیسا معاملہ ہوتا ہے، اس کا جسم گلتا ہے سڑتا، کیا معاملات ہوتے ہیں، کہ یہ قرآن کو ایسے کرنا، یہ کہ قرآن کا ادب نہیں. جس نے پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے کفن کا 10 قرآن رکھ دو، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، جس نے زندگی کے اندر پڑا ہے اس کو کوئی
صحابہ کرام بعض کو ایک چادر میں کفن، سر ایک چادر ہے، صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی وفات پا گئے، ایک ہی ان کی چادر تھی، وہ بھی انہی کے جسم کے اوپر لپیٹی، اسی میں کفن، سر ڈانپتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپتے سر ننگا، آپ نے فرمایا کہ سر ڈانپ دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، لیکن ان کے دل میں قرآن تھا، قرآن کی محبت تھی، وہ جنتوں میں گئے، لیکن اگر قرآن سے عقیدت اور محبت نہیں ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کے کفن کو اوپر لکھ دو، اس کے قبر کے اندر رکھ دو، اور روزانہ پڑھ پڑھ کر لوگوں سے آج فلاں کو 10 پارے بخش دیے، 20 بخش دیے، اور بخشنے والوں کے تمام کے تمام جھوٹ ہی ہوتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں نے 5 کروڑ سے پڑھنے کے بعد تیری والدہ کو دے دی؟ وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ قرآن والدہ کو بخشانے کے لیے نہیں، وہ روٹی کے لیے دیکھے گھر ہوتی ہے ان کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام نہ کرے تو دیکھے کون جاتا ہے؟ کیسے ہم نے طریقے قرآن کے اس کے لیے بنا دیے؟ یہ قرآن تو بھی ادب نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی بے ادبی یہ بھی، قرآن کو گانے کے انداز میں، قوالی کے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا، یا قرآن کے ساتھ کو ساز وغیرہ چلانا، قرآن کی تلاوت کا ساز چل رہا ہے، ساز کے اوپر قرآن ہے، کتنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نبی کا نام، اللہ کا نام، قرآن، اس کو ساز کے اوپر چلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے تو یہ ساز اور باجے وغیرہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم نبی کا نام، اللہ کا نام، اور اس کو نام رکھا اس کا قوالی، یہ ہے قوالی ہے، اور اس کو ہم قرآن کی جگہ صبح صبح لگاتے ہیں، اور یہ بھی بے ادبی ہے۔ پہلے قرآن کی تلاوت لگائی، تلاوت ختم کرتے فوراً اس کے بعد کو گانا لگا دیا۔ جس جگہ سے، جس اسپیکر سے قرآن کی آواز آ رہی تو وہیں گانے کی آواز ہے، یہ قرآن کا ادب ہے؟ اس لیے میرے بھائی اس طرح کی قرآن کی بے ادبی یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے کام کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے ہم اللہ کی ذات کا اتحاد کا ادب کرنے والے ہیں، پیغمبر کا ادب کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی کلام، پیغمبر کی بات، پیغمبر کی حدیث، ان کا ادب کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر بے ادبی کی تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کسی مصیبت کا مبتلا کر دے، اور بہت سارا ہمارے اوپر پریشانیوں کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہم نہ اللہ کی ذات کا ادب رکھتے ہیں، نہ پیغمبر کا ادب ہے، نہ صحابہ تابعین کا، نہ اللہ کے کلام اور ان بزرگوں اور اسلاف کے کلام کو بھی ادب و احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔